رکھتے ہیں ہجری کا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، وہ حضور جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے وہاں سے اس کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ فاروق اعظم نے اس کیلنڈر کا، یہ محرم سفر پہلے بھی تھے لیکن سیٹ نہیں تھے، انہیں فاروق اعظم نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مینج کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گری ہوئی 12 ربیع الاول، لیکن رحمت للعالمین جو پہلے سے تھے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم النبینا علیہ السلام، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ جبریل امین سے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبریل بتا تمہاری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری عمر تو اتنی ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ آسمان پہ چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا ہے آسمان پہ، اس ستاروں کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی عمر ہے یا بندہ؟ حضور نے فرمایا ہے جبرائیل یہ بتا وہ ستارہ کون ہے، ذرا غور سے دیکھا ہے؟ کہ نہیں یا رسول، فرمایا وہ ستارہ میں ہی ہوں جس سے تو اپنی عمر کا اندازہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی۔ خود حضور کے دور میں بھی، حضور کا دور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ رمضان میں مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، فرمایا 60 روزے رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ غلام آزاد کرو، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں میں، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اچھا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ قبول کیجئے، آپ کے لیے گفٹ ہے، نذرانہ ہے، قبول کیجئے۔ یہ نذرانہ قبول کرنا چاہیے، نذرانہ قبول کرنا حضور کی سنت ہے۔ جو لوگ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم نذرانوں پہ نہیں پلتے، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، حضور تو نذرانہ قبول کرتے تھے، خانقاہوں میں نذرانے قبول کیے جاتے ہیں، چاہے پیر کتنے امیر ہوگا نا، پیر چاہے کتنے امیر کیوں نہ ہو، اس کو کوئی شخص نذرانہ دے گا نا، چاہے وہ 10 روپے کا نوٹ ہو، چاہے وہ 5,000 کا نوٹ ہو، وہ پیر قبول کرتا ہے۔ نذرانہ قبول کرنا چاہیے، یہ نذرانے کو ڈیگریڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں تعویذ نہیں بکتے تو ان کی اپنی جائیدادیں تھیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے عرض کی تھی نا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کچھ تحائف لے کے آیا، پیش کیا، آپ نے فرمایا کوئی کام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے آواز دی یہ سامان اندر لے جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگا جی وہ ایک تعویذ چاہیے تھا۔ آپ نے ایک منٹ ٹھہرو، کہا کہ وہ سامان واپس لے جاؤ۔ کہا کہ تعویذ تمہیں دیتا ہوں، ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جائیدادیں تھیں بھائی، جاگیریں تھیں، اور اعلیٰ حضرت کے جو مدرسہ ہے نا اس میں چندہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مثال دکھا دے کوئی، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا تو ہوگا، کہ جس مدرسے میں چندہ نہ ہوتا ہو، اعلیٰ حضرت جو اپنے پوتے کے لیے جو کپڑے جو جوڑا سلواتے تھے، جس کپڑے کا وہی جوڑا وہی کپڑے تمام مدرسے کے طالب علموں کے لیے ہوتے تھے۔ یہ مثال کوئی لا کے دکھا دے تو ہر ایک کی مثال دینا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت سے بھائی ان کی جاگیریں تھیں، تو اگر کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو
برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ تو نذرانوں پہ پلتے ہیں. نذرانے لینا تو حضور کی سنت، حضور کرم فرماتے تھے، نذرانہ قبول کرتے تھے، اور دینا بھی حضور کی سنت ہے. حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت حسان بن ثابت کو پیش کر دی، تو دینا بھی اور لینا بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضور یہ کھجوروں کا ٹوکرا قبول کیجئے. حضور نے فرمایا وہ صحابی کہاں ہے جس کو کفارہ دینا تھا؟ یہ لبیک یا رسول اللہ، ادھر آؤ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یا رسول اللہ مدینے کے غریب لوگوں میں دینا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی غریب ہوں، یہ کفارہ مدینے کے غریب لوگوں میں دینا، میں بھی غریب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کفارہ میں اپنے گھر لے جاؤں، بیوی بچے میرے کھا لیں اور میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے. ہمیشہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کفارہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے تو دوسروں کو دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جناب مولوی صاحب نے کہا کہ چلو بھی آپ صدقہ دے دو تو مرغی